عرض کرتا ہوں۔ تو ایک اور کویسچن کی طرف آتے ہیں، پہلے چل ان کے لے لیتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جو حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو قرآن پڑھ کر بھول گیا وہ بروز قیامت اندھا اٹھایا جائے گا، تو کیا حدیث کے بارے میں بھی ایسا ہے کہ کسی نے حدیث کا ترجمہ یا متن یاد کیا اور بعد میں بھول جائے تو ایسا ہی ہو جائے؟ دیکھیں، جتنے بھی اخروی معاملات ہیں، جو سزائیں وغیرہ ہیں، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر دینے سے ہی ثابت ہوتی ہیں یا ان پر ہمیں اطلاع حاصل ہوتی ہے۔ ہم قیاس سے کوئی بھی چیز اخروی انعام یا سزا اپنے پاس سے بیان نہیں کر سکتے ہیں، اس میں قیاس کا کوئی دخل نہیں ہے۔ قیاس صرف فقہی مسائل میں چلتا ہے کہ جہاں پر کوئی حکم ہوتا ہے اس کی ہم علت نکالتے ہیں، اور علت نکالنے کے بعد جب وہی علت اور سبب کسی اور میں دیکھتے ہیں تو جو سابقہ شے کا حکم ہوتا ہے وہ حکم دوسری شے کے لیے بھی ظاہر کر دیتے ہیں، اس کا نام قیاس ہوتا ہے۔ لیکن جو آخرت کی سزائیں یا انعامات ہیں یہ قیاسی ہوتے ہی نہیں ہیں، یہ سماعی ہوتے ہیں، یعنی سنا تو بس ہم اس کو یقین کریں گے، اس پر کسی اور شے کو قیاس نہیں کر سکتے ہیں۔ تو قرآن کے بھولنے پر اندھا اٹھایا جانے کی وعید ہے، تو اب اس پر حدیث کو قیاس نہیں کر سکتے ہیں، لہذا کوئی حدیث بھول گیا تو اس کے ساتھ ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہوگا، یہ صرف قرآن کے بھولنے پر سزا بیان کی گئی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن تراویح جماعت سے پڑھائی تھی اور اس کے بعد اس وجہ سے ترک کر دی کہ کہیں یہ ان پر واجب نہ ہو جائے؟ تو جی ہاں، یہ بالکل ہی بخاری کی روایت ہے، اور میں نے درس بخاری میں اس کو ذکر بھی کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں مسجد میں ایک عارضی طور پہ چٹائی کا چھوٹا سا کمرہ سا بنا لیا تھا، لیکن اتنا تھا کہ جب آپ کھڑے ہوتے تھے، یعنی اس کی اونچائی اتنی تھی کہ کھڑے ہوتے تھے تو نظر آتی تھی۔ تو ایک دفعہ آپ نے تراویح پڑھنا شروع کی تو کچھ صحابہ وہاں موجود تھے، انہوں نے پیچھے آپ کی جماعت قائم کر لی، پھر دوسروں کو پتہ چلا تو دوسرے دن اس سے زیادہ رش ہوا، تیسرے دن اس سے زیادہ رش ہوا، چوتھے دن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف ہی نہ لائے، اور پھر سرکار نے بعد میں بیان فرمایا کہ مجھے یہ خوف ہوا کہ اگر میں لگاتار تمہیں پڑھاتا رہوں گا تو یہ نماز تم پر واجب ہو جائے گی۔ تو یہ بخاری کی روایت سے بالکل ثابت ہے، اور اس سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی رحمت للعالمین ہے، اپنے امتیوں پہ بڑے ہی مہربان ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عبادت کو لگاتار نہ کر کے کہیے کہ وجوب کے راستے کو روک دیا، ورنہ واجب ہو جاتی تو 20 رکعت روزانہ پڑھنا لازم ہو جاتا اور نہ پڑھتے تو گناہگار ہوتے۔ اب یہ ہے کہ یہ سنت موقدہ، اس کا حکم ہے، ایک دو بار ترک بھی ہوگی تو گناہگار نہیں ہوں گے، اگرچہ پڑھنا چاہیے، یہ سرکار کی شفقت۔ دوسرا یہ کہ اس سے بھی پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے امور میں، بہت سے احکام شرعیہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار سے نوازا تھا، آپ چاہیں تو واجب کر دیں، چاہیں تو واجب نہ کریں۔ جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں عشاء کو آدھی رات تک مؤخر کر دیتا۔ ایک روایت میں مسواک کے بارے میں فرمایا اگر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو ان پہ مسواک کو فرض قرار دیتا۔ حج کی فرضیت کا حکم آیا تو ارشاد فرمایا کہ اگر میری زبان سے یہ نکل جاتا کہ ہر سال حج فرض ہے تو ہر سال حج فرض ہو جاتا، لیکن یہ تو زندگی میں تم پر ایک بار فرض ہے۔ ایسی بہت ساری اور مثالیں ہیں، کرم ہے، ہم اس کو جاننا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ ایک مزید کالر ہمارے ساتھ